قدوس قادر مطلق باپ کے نام سے آج ہم جو میسیج جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جیسس از گاڈ، اس کا پارٹ 3 جو کہ موسٹ لائکلی آخری حصہ جو ہے وہ ہوگا اس سیریز کا، جیسس از گاڈ کا، مسیح خدا ہے۔ ہم نے جو ہے پہلے 2 حصوں میں جو ہے مختلف حوالوں سے کلام سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے، خدا جو ہے وہ خود جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے عبرانیوں کے خط پہلا باب میں۔ خدا خود جو ان سے ہے وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو، میرے بیٹے کو آپ سجدہ کرو۔ وہ خود جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بنائے عالم سے جو ہے یہ موجود ہے، اسی نے جو ہے زمین کی نیو ڈالی، آسمان اس کی کاریگری ہے۔ مسیح خداوند خود جو ہے بارہا دفعہ جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، بارہا دفعہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں جو ہے انسان اور خدا جو ہے میں جسم کی صورت میں اب یہاں پہ موجود ہوں، لیکن میں خدا ہوں۔ شاگرد جو ان سے اسے سجدہ کرتے ہیں، کوڑی اسے سجدہ کرتے ہیں، اندھے اسے سجدہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں لوگ اور اسے خدا جانتے ہیں۔ آج ہم جو ان سے اس سلسلے کے آخری حصے میں چند جو ہے وہ دوسری اور چیزیں جو ہے وہ سیکھیں گے مسیح خداوند کے متعلق۔ آج ہم سوال شروع کر رہے ہیں، وہ سوال ہم شروع کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خدا نے خود کہا عبرانی کا خط پہلا باب اس کی 10ویں آیت کے اندر کہ مسیح خداوند جو ہے یہ اس نے جو ہے زمین کی نیو ڈالی ہے۔ خدا خود فرماتا ہے کہ جو ہے میں ہوں، یہ میں ہوں جو اب جسم کی صورت میں جو ہے وہ تمہارے درمیان آ رہا ہوں۔ جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہ مسیح خداوند جو ہے یہ پرانے ناموں میں بھی جو ہے اس کا ذکر ہے، کیا اسے خدا کہا گیا؟ کیا جب وہ زمین پر آنے والا ہے کیا اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی کہ خدا جو ان سے وہ زمین پر آئے گا؟ کیا یہ مسیح خداوند جو جسم کی صورت اختیار کرتا ہے اور ہمارے درمیان رہتا ہے، کیا وہ ازل سے موجود ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ خدا نے خود اس کی گواہی دی۔ اب ہم چلتے ہیں یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت جو ہے اس کا ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آپ نے بے شمار مرتبہ اس حوالے کو جو ہے وہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کیونکہ یہ کرسمس کا حوالہ ہے۔ بے شمار مرتبہ جو ان سے آپ کے کانوں سے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ گزری ہوگی، آپ نے اس کو آنکھوں سے پڑھا ہوگا، لیکن شاید جو ہے خدا نے آپ کو اس کی سمجھ جون سی ہے وہ ابھی عطا نہیں کی ہوگی، یا ہم نے جو ہے اس کو اس سمجھ کے ساتھ جو اس کے اندر ایک بھید ہے وہ نہیں سیکھا ہوگا۔ آئیں ہم آج اس حوالے کو یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت جو مسیح خداوند کی پیدائش کے متعلق ہے، جو اس کی پیدائش کی پیشن گوئی کے متعلق ہے، آج اس کو اس بھید کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں۔ کلام مقدس یوں فرماتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، وہ قدرت والا خدا ہوگا۔ یہ جو لڑکا جو تولد ہوگا ہمارے لیے، جو جسم کی صورت اختیار کرے گا، وہ خدا ہوگا، وہ قدرت والا خدا ہوگا۔ ہم اس کو انگلش میں پڑھیں، سایہ 9:6 میں اگر ہم چلیں تو ہمیں کلام مقدس جو ورڈ یوز ہوتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace, the Mighty God۔ یہ لڑکا جو ہمارے لیے تولد ہوگا، جو ہمیں بخشا جائے گا، خدا جب جسم کی صورت اختیار کرے گا اور ہمارے درمیان رہے گا، تو اس وہ جون سے اس کو جو کہا گیا، اس کی پیشن گوئی کی گئی، بتایا گیا کہ یہ خدا ہوگا، خدا قادر ہوگا، دا مائٹی گاڈ ہوگا۔ آئیں ہم دیکھیں کہ دا مائٹی گاڈ جو ہے وہ صرف اور صرف جون سے
وہ خدا کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہی لڑکا جب تولد ہو رہا ہے تو اس کے لیے the mighty God یوز ہوتا ہے۔ ہم عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 10واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں دیکھیں کہ یہ خدائے قادر جون سا ہے، یہ کون ہے۔ عیسائی 10واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو ہم دیکھیں تو ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے، ایک بکیا یعنی یعقوب کا بکیا خدائے قادر کی طرف پھرے گا۔ یہ وہی خدائے قادر ہے جو کہ عیسائی 9:6 میں جس کا ذکر ہے کہ وہ لڑکا تولد ہوگا اور اس کا نام عجیب، مشیر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ اور خدائے قادر ہوگا۔ وہ خدائے قادر ہوگا، the mighty God ہوگا۔ اور یہاں پہ ہم 10واں باب اس کی 21ویں آیت میں جو ہے پڑھ رہے ہیں، عیسائی 10واں باب اس کی 21ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خدائے قادر جو ہے یہ یعقوب کا بکیا اس کی طرف پھرے گا۔ یہ وہی خدائے قادر ہے جو the mighty God جس کو کہا گیا۔ ہم اس کا جو ہے انگلش میں جب جو ہے وہ ٹرانسلیٹ پڑھیں ہمیں پتہ چلتا ہے the remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God۔ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ خدا ہے جو ازل سے موجود ہے، جو ایٹرنل گاڈ ہے۔ وہ اب جسم کی صورت اختیار کر رہا ہے اور وہ ہمارے درمیان رہ رہا ہے، اور اسی لیے اس کا نام کہا گیا کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ He will be the mighty God, and the mighty God is just one God۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ خود بتاتا ہے، اگر ہم یوحنا 17 باب اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح خداوند نے بارہا مرتبہ جو ہے یہ بتایا کہ میں خدائے قادر ہوں۔ یہ میرے متعلق جو پیشن گوئی کی گئی کہ ایک لڑکا تولد ہوگا اور وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے اور وہ اس کا نام خدائے قادر کہلاتا ہے۔ مسیح خداوند نے بارہا دفعہ بتایا کہ میں وہ لڑکا ہوں، میں وہ خدائے قادر ہوں جو ابدیت سے ہے، جو ایٹرنل گاڈ ہے۔ ہم یوحنا 17:5 میں دیکھیں تو کلام مقدس سکھاتا ہے ہمیں، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے، جو دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ مسیح خداوند آج جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، مسیح خداوند ازل سے موجود ہے۔ ہی از دا ایٹرنل گاڈ، اور اسی کے متعلق جو ہے پیشن گوئی کی گئی کہ یہ وہ لڑکا ہے جو خدائے قادر ہے، جو کہ تولد ہوگا اور ہمارے درمیان میں رہے گا۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں یوحنا 6:38 کے اندر کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یوحنا 6:38 کلام مقدس بتاتا ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ میں آسمان سے نہیں اترا ہوں۔ میری سکونت کہاں پہ ہے؟ میری سکونت آسمان میں ہے۔ میں آسمان سے آ رہا ہوں، میں جو جسم کی صورت اختیار کر رہا ہوں، جو عیسائی 9:6 بتا رہا ہے تمہیں کہ ایک لڑکا تولد ہوگا۔ میں وہ کہاں پہ میری سکونت ہے؟ میں ازل سے موجود ہوں، میں ازل سے جو ہے آسمان میں موجود ہوں۔ اب میں جسم کی صورت میں تمہارے درمیان میں آ رہا ہوں، اور اسی لیے یوحنا 6:38 بتاتی ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ ہم جو ہے ایک اور جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند پھر سے جو ہے یہ بتاتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں، میں وہ ہوں جو کہ آسمان و زمین کا خلق کرنے والا ہوں، میں وہ ہوں جو کہ خدائے قادر ہوں۔ I am the mighty God۔ ہم یوحنا 6 کی 62ویں آیت میں جائیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، مسیح خداوند نے پھر سے اپنے جو ہے شاگردوں کو بتایا، اس نے کہا اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ جہاں وہ پہلے تھا، میں آسمان سے اترا ہوں۔ اور اب شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ جب تم اسے دوبارہ اوپر جاتے دیکھو گے، جب دوبارہ تم اسے آسمان پر جاتے دیکھو گے، کیونکہ جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پہ وہ دوبارہ جائے گا۔ مسیح خداوند بار بار جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں خدا ہوں، لیکن غیر اقوام
جن کے ذہن، جن کی روح، جن کی سمجھ جون سی ہے کلام کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ جو ہے اسے خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ اس برکت کی سے محروم ہیں جو خدا قادر آپ کو اور مجھے اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے دیتا ہے۔ ہم یوحنا 8 باب اس کی 58ویں آیت میں دیکھیں، جان 8:58 اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یوحنا 8 باب اس کی 58ویں آیت، جان 8:58 کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ میں آسمان میں تھا، میری سکونت آسمان میں تھی، میں آسمان سے اترا ہوں اور پھر واپس آسمان میں جاتا ہوں، میں پیشتر سے جو ہے موجود ہوں، میں جو ہوں جس نے زمین اور آسمان کی جو ہے وہ خلق کیا ان کو، اور وہ یہ اب بتا رہا ہے اس سے کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ اور اس کے اوپر یہودی جو ان سے ہیں انہیں علم ہے کہ ابراہیم سے جب پیدا ہوتا ہے، ابراہیم سے جو پہلے پیدا ہوا وہ خدا ہے، اور خدا جو ان سے اس نے ابراہیم کو پیدا کیا ہے، اور یہودی اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہودی اپنی کتاب کو جانتے ہیں، یہ کتاب یہودیوں کے لیے دی گئی، یہ پیغام جو ہے یہودی قوم کو دیا گیا، کیونکہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، اور اس وقت بھی وہ چنی ہوئی قوم ہے۔ ان میں سے بیشتر یہودی جو ان سے مسیح خداوند پر ایمان لائے اور اس کے نام کا اقرار کیا، اور اسی وجہ سے جب خدا جو ان سے ہے، میرا اور آپ کا خدا جو جسم کی حالت میں وہ لڑکا جو تولد ہوتا ہے اور ہمارے درمیان میں رہتا ہے، جب وہ کہتا ہے پیشتر اس سے کہ میں ابراہیم پیدا ہوا میں تھا، یہودی جانتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ لوگ جو کہ اس کتاب کی باتوں سے نہ سمجھ ہیں، جن کو اس کتاب کی سمجھ نہیں دی گئی، اس کتاب کی حکمت نہیں دی گئی، وہ یہ آپ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ دکھائیں کہاں پہ مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ مسیح نے تو بارہا دفعہ جو ہے کلام کے اندر یہ کہا کہ میں خدا ہوں، میں وہ خدا ہوں جو کہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے اور زمین پر آتا ہے، میں ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوں، میں خدا قادر ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں زندگی اور موت ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، کوئی اختیار زمین اور آسمان کا اختیار جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے، میرے وسیلے سے تمام قومیں نجات پائیں گی، کوئی اور نام نہیں بخشا گیا، وہ بار بار بتاتا ہے۔ اور یہودی جن کو یہ پیغام دیا گیا، جن کی یہ کتاب ہے، جو اس کتاب کو سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو خدا کے برابر جانتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ مانا، انہوں نے اقرار کیا، اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ جو کلام کی باتوں کو سمجھتا ہے صرف وہی ان کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ مسیح نے بارہا دفعہ اپنے آپ کو خدا کہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا مسیح خداوند جو ہے وہ آل پاورفل گاڈ ہے، کیا وہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ ہم نے دیکھا کہ وہ خدائے قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ، سلامتی کی شہزادہ ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، آسمان و زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے۔ کویسچن جو ان سے غیر کرسچن جو ان سے ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب یوحنا 5 باب اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ مسیح خداوند نے بڑے واضح طور پر بتایا۔ آئے ہم دیکھیں 5واں باب اس کی 19ویں آیت کیا ہمیں بتاتی ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ یہاں پہ یہ غیر اقوام جو مسیح کے خدا ہونے کا انکار کرتی ہیں، یوحنا 5واں باب 19ویں آیت آپ کو پڑھ کے سناتی ہیں، بڑی جون سی ہے، آپ نے بڑی دفعہ اس آیت کو سنا ہوگا کہ مسیح خداوند نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں دیکھیں بیٹے نے تو خود کہہ دیا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا سوائے اس کو جو باپ مجھے کہتا ہے۔ پہلی بات کہ انہیں یہ علم ہی نہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں،
انہیں یہ علم ہی نہیں کہ وہ باپ اور بیٹے کا ذکر کرتے ہیں، انہیں یہ علم ہی نہیں کہ وہ اس ٹرینٹی کے دو پرسنز کا ذکر کرتے ہیں اور پھر وہ ٹرینٹی کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں یہ علم ہی نہیں کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ اس خدا کے دو پرسنز جو ہے وہ موجود ہے، لیکن کیونکہ ان کا اعتراض ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اس نے خود کہہ دیا کہ میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے، میں تو اس اختیار کو استعمال کرتا ہوں جو باپ نے مجھے دیا ہے۔ چلیں آپ نے یہ تو مانا کہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ موجود ہے، خدا جو ان سے ہے وہ باپ اور بیٹے میں جو ہے ان کا آپس میں تعلق ہے، وہ ایک نیچر کے ٹو پرسنز ہیں۔ اب ہم آپ کو جواب جو ہے وہ سناتے ہیں۔ ہم اسی آیت سے کلام مقدس جو ہے یہ زندہ خدا کا پیغام ہے، یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ خدا نے خود کہا کہ جب تجھ سے کویسچن کیا جائے گا، جب میری بابت تیرے سے کوئی سوال پوچھا جائے گا اور تو میری طرف رجوع کرے گا پوری سچائی سے، پوری دیانتداری سے، پوری روح کے ساتھ میری طرف سچائی سے رخ کرے گا تو میں تیری طرف بڑھوں گا، تیرے منہ میں اپنے الفاظ ڈالوں گا۔ دیکھیں یہاں پہ جس آیت کو انہوں نے استعمال کیا، جس آیت کو جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ باپ اور بیٹا جو ہے موجود ہیں، لیکن بیٹے کا اختیار باپ کے اختیار کی وسیلے سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس اختیار کو بیٹے نے کیسے جو ہے بتایا ہے۔ ہم 19ویں آیت کو مکمل طور پر پڑھیں تو کلام آپ کو اسی سوال کا اسی آیت کے اندر سے جواب دے گا۔ آئیں ہم اس آیت کو پوری طرح پڑھتے ہیں۔ بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ یہاں پہ وہ رک جاتے ہیں، حالانکہ آیت یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی۔ کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے، جن کاموں کو باپ کرتا ہے، بیٹا بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ بیٹا بھی جو ان سے ہے وہی کام کر سکتا ہے جو باپ کرتا ہے۔ بیٹا اور باپ ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہوں، میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ اس نے بارہا دفعہ بتایا کہ میں ہوں وہ جو باپ میں سے نکلا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں اور باپ ایک ہیں، اور اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کام کو باپ کرتا ہے بیٹا بھی اسی طرح اس کو کرتا ہے۔ وہی قدرت، وہی اختیار اس کے پاس، بیٹے کے پاس موجود ہے، اور یہ اختیار جو ہے یہ خدا کا اختیار جو ہے وہ صرف خدا کے پاس ہو سکتا ہے۔ خدا کا اختیار کوئی اور جو ہے استعمال نہیں کر سکتا، اور اسی لیے بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور جو ہے میں اسی طرح سے جو ہے اس اختیار کو استعمال کرتا ہوں۔ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کا اختیار استعمال کرتا ہوں؟ خدا کے سوا خدا کا اختیار صرف خدا استعمال کرتا ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں وہی اختیار استعمال کرتا ہوں جس طرح باپ کر سکتا ہے میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ یہاں پہ مسیح خداوند نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ میں اور باپ ایک ہیں، ہم ایک یونٹی ہیں، اور اس ون گاڈ وتھ ٹو نیچر جو ہے وہ ابھی ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ روح القدس ابھی تک جو ان سے ہے وہ نہیں آیا، جو تھرڈ پرسن ہے خدا کا، جو خدا کی تیسری شکل ہے روح القدس، وہ ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ جب تک مسیح آسمان پہ نہیں واپس جائے گا تیسری شکل وہ جو خدا ہے، وہ خدا آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ خدا جو ان سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اسی وسیلے سے وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کے تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں۔ اب وہ مددگار جسم کی صورت میں نہیں بلکہ خدا کی روح کی صورت میں آپ کے اندر موجود آئے ہوگا، جو آپ کو تقویت دے گا، جو کہ آپ کو راستے کی راہ دکھائے گا۔ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسیح خداوند جو ہے یہ وہ خدا ہے جو پاورفل گاڈ ہے، جس کے پاس کل کائنات کا اختیار ہے، جو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ ہم یوحنا 10واں باب اس کی 28ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک
نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ میں ہوں، کون زندگی بخش سکتا ہے؟ کس کے پاس زندگی کا اختیار ہے سوائے خدا کے جس نے زندگی دی ہے؟ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ زندگی لے لے۔ اور مسیح خداوند جو خدا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ میں ہوں جو ہمیشہ کی زندگی ہر ایک کو دے سکتا ہوں، اور کوئی ایسا نہیں جو اس سے واپس مجھ سے چھین سکے۔ 29ویں آیت میں ہم جائیں، میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہیں۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں تو بڑے واضح طور پہ یہ کلام جو یہودیوں کو سنایا جاتا ہے، جو یہودیوں سے کیا جاتا ہے، یہودی اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ہمیشہ کی زندگی کا دعویٰ خدائی کا دعویٰ ہے۔ مسیح خداوند نے بارہا دفعہ بتایا کہ آئی ایم گاڈ۔ اور آپ 31ویں آیت میں دیکھیں، 30ویں آیت میں دیکھیں، میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو خدا ہے، اور یہ غیر اقوام جو اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ انہیں سمجھ کی حکمت ہی نہیں دی گئی، انہیں وہ روح القدس نہیں بخشا گیا، کیونکہ سوائے روح القدس کے آپ اس کلام کو جو ہے سمجھ نہیں سکتے۔ آپ اسے پڑھ ضرور سکتے ہیں، اور آج تک انفارچونیٹلی کلیسیا جو ہے اس کتاب کو صرف جو ہے وہ پڑھ رہی ہے، وہ صرف اور صرف ایمان تو لے آئی ہے کہ مسیح خدا ہے، لیکن وہ صرف اس کو پڑھ رہی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کلام کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اسے سمجھ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب سمجھ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کی جو ہے بھیدوں کا علم ہوتا ہے، اور یہودی جو ہے وہ اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم تجھے اس لیے سنسار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور چیزیں دیکھیں گے۔ ہم خدا کا ایک اور ایٹریبیوٹ دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کبھی مسیح خداوند نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس خدائے واحد کی حیثیت رکھتا ہے جس میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ ہر جگہ پر ہر وقت جو ہے وہ موجود ہو۔ دنیا میں کوئی ہستی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوگی۔ میں آج اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں دوسری جگہ پہ اسی وقت اسی موقع کے اوپر دوسری اور جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی ہستی جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا، کیونکہ یہ دعویٰ کہ میں ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوں گا یہ صرف خدا ہے، اور یہ غیر اقوام بھی مانتی ہیں کہ یہ واحد ہستی جو ہر جگہ ہر وقت پہ موجود ہے وہ صرف خدا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ کیا مسیح نے یہ کہا کہ میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں گا۔ ہم متی 18 باب اس کی 20ویں آیت میں چلیں۔ متی 18 باب اس کی 20ویں آیت ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ اس آیت کو سیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ آئے ہم آج اس بھید کو دیکھیں۔ متی 18 باب اس کی 20ویں آیت، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خدا صرف جو ہے ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے۔ کلیسیا جب اس کے نام پر جھکتی ہے
اس کے نام پر اکٹھی ہوتی ہے۔ جہاں اس نے کہا کہ جہاں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جمع ہوں گے میں ان میں موجود ہوں گا۔ امریکہ کے اندر اگر 2 یا 2 سے جگہ جو ہے ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ وہ موجود ہے۔ پاکستان میں، افریقہ میں، جاپان میں، کوریا میں، انگلستان میں، آسٹریلیا میں، کسی ملک میں، کسی جگہ پہ جہاں پہ بھی اس کا نام لیا جائے گا اس کا وعدہ ہے کہ میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر وہ خدا نہیں ہے تو وہ ہر جگہ پہ موجود ہو، اور یہ اس کا ایک وہ اور دعویٰ کہ میں خدا ہوں، میں وہ ہستی ہوں، میں وہ قدرت رکھتا ہوں جو ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوں گا۔ جب آپ پوری سچائی کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ کلام مقدس کو پڑھیں گے، اس کی تمجید کریں گے، اسے سنیں گے، آپ یقین رکھیں خدا آپ کے درمیان موجود ہوگا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے درمیان موجود ہوگا۔ ہیلیلویا! آپ خدا کی حضوری میں ہوں گے، خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ آئیں پوری سچائی، پوری روح کے ساتھ اس کی حضوری میں چلیں، تو وہ آپ میں موجود ہوگا، وہ آپ کو برکتیں دے گا، وہ آپ کے تمام دکھ اٹھا لے جائے گا، وہ آپ کو تقویت بخشے گا۔ ہم متی 28:20 کے اندر چلیں اور دیکھیں کلام مقدس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ کلام مقدس میں دیکھیں یہ آیت جو ہے، ہم 19ویں آیت سے اس کو سیکھیں گے۔ یہ ڈسائپلشپ کی آیت ہے۔ بہت ضروری ہے کہ وہ ایونجلسٹ جو کہ کریا گاؤں جا کر مسیح کے خداوند کی خدمت کرتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ وہ اس آیت کو پوری سمجھ، پوری روح کے ساتھ اپنے آپ کو انڈیلتے ہوئے پڑھیں اور سیکھیں کہ خدا انہیں کیا بتاتا ہے۔ متی 28واں باب اس کی 19ویں آیت، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ پھر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمام ایونجلسٹ، وہ تمام مسیح کے خادم جو اس کے نام کی منادی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ صرف اس آیت کو یہیں پہ ختم نہ کر دیں، بلکہ اس آیت کے آگے حکم ہے کہ اسے کس طریقے سے آپ نے شاگرد بنانا ہے۔ وہ صرف انہیں بپتسمے دے کر ہی ختم نہ کر دیں، ان پہ لازم ہے کہ مسیح کی کہی ہوئی بات پہ عمل کریں، تبھی جو ہے ان کا بپتسمہ جو ہے، جنہوں نے مسیح خداوند کو پہننے کا عہد کیا ہے، وہ افضل ٹھہرے گا۔ اس کی اگلی آیت متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 20ویں آیت اب یہ بتاتی ہے کہ جب تم نے جا کر باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دے دیا تو لازم ہے، 20ویں آیت دیکھیں ہم، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور ان کو یہ تعلیم دو۔ آج انفارچونیٹلی جو ایونجلسٹ ہیں، میں تمام ایونجلسٹ کو نہیں کہتا، لیکن چند یا تھوڑے یا جو بھی خدا کے کلام کی پوری تعلیم نہیں دے رہے، خداوند کا یہ حکم ہے کہ صرف بپتسمہ نہیں بلکہ 20ویں آیت آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب تم مسیح کو پہنتے ہو، جب اس کے نام کا بپتسمہ لے لیتے ہو، تو لازم ہے کہ تمہیں
ان سب کو یہ تعلیم دو، ان سب باتوں کی تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خداوند ازل سے موجود ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ آسمان پہ اس کی سکونت، وہ زمین پر آتا ہے اور واپس آسمان کو چلے جاتا ہے۔ آج بہت ساری کلیسیا جو ہے وہ بٹی ہوئی کلیسیا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ حکم جو خدا نے دیے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے، اور اس نے آپ کو بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ میں وہ خدا ہوں جو ازل سے خدا ہوں، اور یہ وہ میرے حکم ہیں جو میں نے دیے ہیں، اور اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم جاؤ اور انہیں میرے نام سے شاگرد بناؤ اور انہیں میرے نام کا بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ وہ خدا ہے جو ازل سے ہے اور اب تک رہے گا۔ میرا اور بنی اسرائیل کا خدا دو خدا نہیں ہے، میرے اور بنی اسرائیل کے خدا نے دو مختلف حکم نہیں دیے، ایک ہی اس کا حکم ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں تم ان سب حکموں کو جو میں نے دیے ان پر عمل کرو۔ ہم ایک قسط میں جا کے یہ دیکھیں گے، شریعت کے اوپر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے کنفیوژن جو ہے وہ کلیسیا میں ہے کہ شریعت جون سی ہے وہ موسیٰ کی ہے۔ میں آپ کو جو ہے اس کا چھوٹا سا پس منظر بتا دوں کہ شریعت جو ہے وہ خدا کی شریعت ہے، موسیٰ سے پہلے بھی شریعت جو ہے موجود ہے، موسیٰ کو لکھی ہوئی شریعت دی گئی ہے۔ ابراہیم شریعت پر عمل کرتا ہے، شریعت کے کچھ اصول جو احکام جو موسوی شریعت کہلاتے ہیں، جو لا ہے جس کا انگلش میں ترجمہ ہے شریعت کا، دو قسم کے مین لا ہیں، ایک سیریمونیلز لاز ہیں اور ایک مورل لاز ہیں۔ جو سیریمونیل لاز ہیں اس کے اندر سیکریفائسز آ جاتی ہیں، اس کے اندر سرکمسیژنز آ جاتی ہیں، اس کے اندر جو ہے پاکیزگی کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مورل لاز جون سے ہیں وہ آپ کا آئین ہے۔ ہم جب شریعت کے اوپر چلیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مسیح خداوند نے آ کر کیا شریعت کو منسوخ کیا، کیا اس کے آنے کے بعد، اس کی صلیبی موت کے بعد شریعت ختم ہو گئی؟ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم پر اب قربانیاں موقوف ہو گئی ہیں، کیونکہ مسیح کی قربانی کے بعد اب کوئی اور افضل قربانی باقی نہیں رہی جس کے وسیلے سے ہم بچ سکیں۔ اس لیے وہ قربانیاں جو کہ 613 لاز، جو کہ بک آف لا، جو کہ موزس کی بک آف لا کہلاتی ہے، اس میں سے پیشتر لاز جو ان سے ہیں وہ اب آپ کے اوپر نہیں ہیں، لیکن جو مورل لاز ہیں وہ ایک ایک لا جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ آج کا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جب شریعت کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ ہم سیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ مسیح خداوند ازل سے موجود ہے، اور وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ جہاں دو یا دو سے زیادہ تم ہوگے، میرے نام کی خاطر جمع ہوگے، سچے دل سے جو ہے میری عبادت کرو گے، جھوٹے ہونٹوں کے ساتھ نہیں، انسان کی سکھائی ہوئی تعلیم کے مطابق نہیں، اپنی مشن کی تعلیم کے مطابق نہیں، اپنے دل کی خواہش کی تعلیم کے مطابق نہیں، اپنے پادری اپنے کلام سنانے والے کی تعلیم کے مطابق نہیں، بلکہ پورے دل اور پوری روح اور پوری سچائی کے ساتھ اس کتاب مقدس کو اپنا استاد مانتے ہوئے اگر آپ
میری عبادت کرو گے تو میں وہاں پہ آپ موجود ہوں گا، اور یہ آپ کو وہ بتاتا ہے کہ میں ہمیشہ تک آپ کے ساتھ رہوں گا، اور یہ خدا کی وہ صفات ہیں جو کہ صرف اور صرف خدا ہی استعمال کرتا ہے۔ My Jesus is God and he is present everywhere. He is omnipresent. ہر جگہ پہ ہر وقت وہ موجود ہے۔ ہم کلام کے اگلے حصے میں چلتے ہوئے ہم اور سیکھتے ہیں۔ ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، یوحنا 14 باب اس کی 28ویں آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ یوحنا 14 باب اس کی 28ویں آیت کلام مقدس میں ہم سیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، غیر اقوام، غیر مسیحی اقوام یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ مسیح کو خدا کہتے ہیں، جبکہ وہ بڑے خود سے یہ بتاتا ہے۔ یوحنا 14:28 میں وہ یہ کہتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے اور اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے تو خود یہ کہہ دیا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ Father is greater than I۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا برابر ہیں، جبکہ اس نے خود کہہ دیا for my father is greater than I۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مسیح خداوند نے یہ کیوں کہا کہ my father is greater than I، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے بے شمار مرتبہ یہ ان حوالوں کو نہیں پکڑتے جہاں پہ اس نے یہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، جہاں پہ اس نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا، جہاں پہ اس نے کہا کہ اس کا وہی اختیار جو ہے میں استعمال کرتا ہوں، جیسا باپ کرتا ہے ویسا ہی میں کرتا ہوں، یہ وہ حوالے نہیں پکڑتے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بتائیں اب کہ یہ کیسے مسیح کہہ رہا ہے کہ my father is greater than I۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ greater than I جو ورڈ یوز کیا گیا وہ کیا ہے۔ دو قسم کی گریٹنس ہوتی ہیں، ایک گریٹنس ان نیچر ہوتی ہے، ایک گریٹنس ان رینک ہوتی ہے۔ گریٹنس ان نیچر سے مراد یہ ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ جو انسان ہے وہ چرند پرند اور جانوروں سے افضل ٹھہرتا ہے۔ تمام جاندار ہیں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے جانور، چاہے انسان، تمام جاندار ہیں، نیچر ایک ہے، لیکن انسان اس سے افضل ہے ان تمام جانداروں میں۔ دوسرا جو گریٹنس ہے وہ رینک میں ہے، رتبے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم رتبے کو، اس کی اگزامپل دیکھیں، آپ کا جو حکمران ہے وہ آپ سے رتبے میں بڑا ہے، آپ اور وہ دونوں انسان ہیں، نیچر ایک ہے لیکن اس کا رتبہ بڑا ہے آپ سے۔ تو دو قسم کی گریٹنس ہیں، نیچر وائز آپ دونوں برابر ہیں، رتبے وائز آپ کا حکمران آپ سے بڑا ہوا۔ سو ان رینک he is greater، in nature you and جو حکمران ہے، جو آپ کا گورنر ہے، who is going to govern you or who is governing you is the same۔
ہم دیکھیں کہ مسیح خداوند نے یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، وہ نیچر وائز کیا ہے یا رینک وائز کیا ہے؟ ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں لوکا 22 باب اس کی 27ویں آیت کے اندر۔ لوکا رسول کی انجیل 22واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں ٹیبل کے اوپر، تو جو آپ کو آ کے سرو کرتا ہے، تو جو کھانا کھاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے رتبے میں، کیونکہ وہ اس کو سرو کیا جاتا ہے، اور جو لے کے آتا ہے وہ سرو کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ رتبے میں کم ہوتا ہے۔ لیکن نیچر میں کیونکہ وہ دونوں انسان ہیں، وہ برابر ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اور اس کے شاگرد جو ہیں، مسیح خداوند خدا ہے، وہ رتبے میں بھی بڑا ہے، لیکن کیونکہ وہ جسم کی صورت میں ہے اس لیے وہ نیچر وائز جو ہے دونوں ہیومنز ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مسیح خداوند نے بتایا کہ بڑا کون ہے۔ شاگرد بڑبڑاتے ہیں، بڑا ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ لوکا 22واں باب ہم اس کو پڑھتے ہیں 24ویں آیت سے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور مگر تم ایسے نہ ہونا۔ جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا، یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں، مگر میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ مسیح خداوند اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ جو خدمت کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ اس نے خود جو ہے یہ نمونہ پیش کیا، اس نے خود جو ہے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، وہ خود خدمت گزار بن گیا، اور اس نے آپ کو یہ نمونہ دیا جو خدا کی خدمت کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، وہ اپنے آپ کو حلیمی اختیار کرنے والا بنائے۔ آج انفارچونیٹلی کلام سنانے والے بھی اس اصول کے برعکس جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی کلام سنانے کے لیے نکلتا ہے، وہ یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ کلام کی بہتر سمجھ رکھتا ہے۔ وہ جس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسے افضل مقام دیا جائے گا، حالانکہ وہ خدا کی خدمت کے لیے نکلا ہے۔ لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی خدمت کروانا چاہتا ہے،
اور یہ وہ برعکس اصول ہے جو مسیح خداوند نے بتایا کہ خدمت کرنے والا اپنے آپ کو حلیم بنائے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، کیونکہ تبھی وہ خدا کی بادشاہت میں بڑا کیا جائے گا۔ ہمارا خدا جو کہ خدا قادر ہے، جس کے پاس کل آسمان اور زمین کا اختیار ہے، جو ابد سے ہے اور ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہے گا، وہ خدمت گزار بن جاتا ہے۔ فلپیوں کا خط 2 باب 5 سے 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، فلپیوں 2 باب 5 سے 11 آیت، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حقیر جانا، وہ خدمت گزار بن گیا۔ بہت ضروری ہے کہ مسیحی جو مسیح کو پہن لیتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اس کے کلام کو سمجھتا ہوں، اسے حلیمی اختیار کرنی ہے، اسے خدمت گزار بننا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا۔ اگر آپ مسیح کے حقیقی شاگرد ہیں تو کلام آپ کو بتاتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا، وہ خدمت گزار بن گیا۔ فلپیوں 2 باب اس کی 5 سے 11 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ وہ جو کہ خدا تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کرتا ہے، انسانوں کے مشابہ ہو جاتے ہیں اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ وہ جو خدا تھا اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ بہت ضروری ہے کہ جو اپنے آپ کو مسیح کا کہتا ہے، جو اس کے نام کا بپتسمہ لیتا ہے، جو اس کے نام کی تعلیم دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پست کرے، اپنے آپ کو حلیمی کی طرف لے کے چلے۔ جس گھر میں داخل ہو، جس جگہ پہ داخل ہو، لوگ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بڑا پن نہیں ہے، وہ اپنا بڑھاوا ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ وہ حلیم ہے۔ اسے یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں کرنی چاہیے، وہ خدا کی خدمت کے لیے نکلا ہے، وہ اپنی خدمت کروانے نہیں نکلا، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانی کو، خواہ زمینی کو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، یسوع کے نام پر گھٹنا جھکے۔ بہت دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، آج آئیں اس کے بھید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ خواہ آسمانیوں کا، آسمان میں کون رہتا ہے؟ فرشتے ہیں آسمان میں جو رہتے ہیں، وہ یسوع کے نام پر جھکیں گے۔
کیونکہ یسوع خدا ہے، خدا کی صورت پر تھا جس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، جسم کی صورت اختیار کی۔ فرشتے اس کے نام پر جھکیں گے، خاص آسمانیوں کا، خاص زمینیوں کا، زمین پہ رہنے والے اس کے نام پر جھکیں گے، ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، جو مر چکے ہیں، وہ اس کے نام پہ جب زندہ کیے جائیں گے تو جھکیں گے۔ ہیلیلویا! میرا یسوع خدا ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے نام پر جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ وہ ریزنز ہے جہاں پہ وہ مسیح خداوند کہتا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، فادر از گریٹر دین آئی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خالی کر رہا ہے، وہ پستی کی حالت میں آتا ہے، وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، اور جب وہ اپنے جلال کو واپس پہنچتا ہے تو ہر ایک خاص آسمانی ہوں، خاص زمینی، خاص جو زمین کے نیچے ہیں، جو فرشتے ہوں، ہم لوگ ہوں جو ابھی زندہ ہیں یا جو مر چکے ہیں، سبھی کے سبھی اسی کے نام پہ جھکیں گے، اس کو سجدہ کریں گے، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ مسیح خداوند ہے۔ ہم دیکھیں یسائی نبی کا صحیفہ 45واں باب اس کی 23ویں آیت، یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 45واں باب اور اس کی 23ویں آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کون ہے جس کے نام پہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا؟ 45واں باب اس کی 23ویں آیت، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے، اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ خدا فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے، جس کو اپنے فلپیوں کے خط میں پڑھا، خدا نے یہ فرمایا یسائی نبی کے صحیفے میں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ اسی خداوند جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا باپ ہے، جو جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، جو پست ہوتا ہے، انسانوں کے مشابہ ٹھہرتا ہے، یہاں تک فرماندار رہتا ہے کہ صلیبی موت گوارا کرتا ہے، اور جب وہ اپنے جلال کو پہنچتا ہے تو وہ باپ کے دہنے ہاتھ پہ جا بیٹھتا ہے، اور ہر ایک گھٹنا، چاہے وہ آسمانیوں کا ہے، چاہے زمینیوں کا ہے، چاہے وہ جو زمین کے نیچے ہیں، اس کے نام پر جھکیں گے، اور تمہیں اور کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے جو ہے نجات ممکن ہو۔ مسیح خدا ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں باپ کو دکھا، یہ اسی طرح تھا جس طرح موسیٰ نے فریاد کی کہ مجھے اپنی شکل دکھا، شو می دا گلوری۔ خروج 33:18 میں ہم جائیں، خروج 33 باب اور اس کی 18ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں تو موسیٰ خدا سے کہتا ہے، تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ خدا سے کہتا ہے مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ شاگرد کہتے ہیں ہمیں باپ کا جلال دکھا۔
خدا اس سے کیا کہتا ہے، موسیٰ سے کیا کہتا ہے؟ 20ویں آیت میں، خروج 33واں 20واں، جب موسیٰ فریاد کرتا ہے 18ویں آیت میں، تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ خداوند اس سے کیا جواب دیتا ہے؟ میرا چہرہ، تو میرا چہرہ، اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ خدا کا چہرہ آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ اتنا جلالی ہے۔ وہ آپ کی خاطر جو ہے وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے تاکہ آپ اس کا اب چہرہ دیکھ سکیں۔ اس نے اپنا چہرہ آپ کو دکھا دیا۔ وہ چہرہ جو کہ موسیٰ نہ دیکھ سکا، وہ چہرہ جو کہ نبی نہ دیکھ سکے، خدا جب جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، خدا اپنا چہرہ آپ کو جلوہ کر دیتا ہے۔ اور یہی سوال شاگردوں نے جب مسیح سے کیا، یوحنا 14:9 کے اندر، یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب اس کی 9ویں آیت میں، جب شاگردوں نے اس سے کہا، فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے، میں ساری عمر تیری جو ہے خدمت کروں گا۔ خدا نے اس وقت کہا، تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو اس جلال کی تاب نہیں لا سکتا۔ اور وہ خدا جب ہمارے درمیان رہتا ہے، وہ اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ وہ بیٹے کی صورت جب اختیار کرتا ہے تو وہ اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ فلپس نے کہا کہ اپنا جلال مجھے باپ کو دکھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یہ ہے وہ میرا چہرہ جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ ہم مبارک ہیں جو مسیح کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ آپ مسیح کا چہرہ جب آپ پوری سچائی کے ساتھ اس کلام کو سمجھ کے پڑھیں گے، اسے سیکھیں گے، اپنی زندگیوں کے اندر اتاریں گے، آپ مسیح کا چہرہ دیکھیں گے، آپ مبارک ٹھہریں گے، آپ خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ مسیح خداوند پست ہوتا ہے، پستی اختیار کرتا ہے، خالی کرتا ہے اپنے آپ کو، انسان کے مشابہ ہو جاتا ہے، فرما بدار رہتا ہے، اور واپس جلال کو جو ہے پہنچتا ہے۔ ہی از اے گاڈ ان نیچر، لیکن ہیومینٹی کے باعث، جسم کو اختیار کرنے کے باعث، ہیومن نیچر کے باعث وہ رینک میں اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، اور یہی اس وجہ ہے وہ کہتا ہے فادر از بیٹر دین آئی۔ ہم بے شمار حوالے ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہم آج آخری جو ان سے ہے اس کا حوالہ، جو ایک اور اعتراض جو کیا جاتا ہے، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور یہ اعتراض بھی غیر مسلموں کی طرف، غیر کرسچنس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم متی رسول کی انجیل 19واں باب اور 16ویں-17ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19واں باب اور اس کی 16 سے 17 آیت کا مطالعہ کریں۔ کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آپ نے اس حوالے کو بے شمار مرتبہ سنا ہوگا کہ دولت مند کے متعلق یہ حوالہ ہے جو کہ خداوند سے سوال کرتا ہے۔ متی 19واں باب 16-17 آیت۔ اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ کہتے ہیں اعتراض کرنے والے، وہ کہتے ہیں دیکھیں مسیح خداوند نے تو بڑے واضح طور پر کہا کہ نیک تو ایک ہی ہے، اور وہ نیک جو ان سے ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ تو اس نے واضح طور پر اپنی ڈیوینٹی کا انکار کر دیا، اپنی خدائی کا انکار کر دیا۔ آئے ہم دیکھیں کہ مسیح خداوند نے اسے کیا کہا جب اس نے کہا کہ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اگر تو زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے جو ہے، جب ہم اس کے حکموں پر چلیں گے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزاریں گے تو اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ یہ مسیح خداوند کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ تو مسیح خداوند نے بڑے واضح طور پر سے جواب دیا کہ وہ حکم جو خدا نے دیے ہیں، اگر تو ان پر عمل کرے گا تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ کویسچن اس کا یہ تھا کہ میں کیسے ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ جواب خداوند نے دیا، حکموں پر عمل کر۔ اب خداوند نے جب جواب دیا حکموں پر عمل کر، تو وہ کون سے حکم ہیں؟ میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے 10 حکموں کی طرف مسیح خداوند نے اشارہ کیا۔ خدا کے 10 حکم جو ہیں وہ موسیٰ کو جو ہے تختیوں کی 2 لوحوں پہ دیے گئے۔ پہلے 4 احکام جو ہیں وہ خدا کے لیے ہیں، وہ انسان اور خدا کے رشتے کو جو ہے کیسے استوار کیا جائے گا، کیسے وہ جو ان سے پروان چڑھے گا، کیسے انسان اور خدا کا رشتہ جو ہے برقرار رہے گا، وہ پہلے 4 احکام اس کی جو ہے ترجمانی کرتے ہیں۔ اور جو ریسٹ آف دا 6 کمانڈمنٹس ہیں، جو آخری 6 کمانڈمنٹس ہیں 10 احکام میں سے، وہ انسان کا انسان کے ساتھ کیسے رشتہ جو ہے استوار رہے گا، انسان کے ساتھ کیسے گزارا کرے گا، اسے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، وہ 6 احکام جو ہے ان 10 میں سے آخری 6 وہ انسان کا انسان کے ساتھ، پہلے 4 خدا کا انسان کے ساتھ رشتے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مسیح کا جواب بہت کلیئر ہے کہ اگر تو اس حکموں ہمیشہ کی زندگی کو چاہتا ہے تو ان حکموں پر عمل کر۔ اب وہ سوال کرتا ہے، جو دولت مند شخص ہے، متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 18ویں آیت میں وہ یہ سوال کرتا ہے، اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کرنا، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ مسیح خداوند نے وہ 6 احکام جو ہے وہ اسے بتا دیے، جو انسان کا انسان کے ساتھ
رشتے کو ظاہر کرتے ہیں، انسان کے ساتھ گزارنے کو، زندگی گزارنے کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے انسانوں کے درمیان میں رہے گا، اپنے رشتے کو کیسے اس نے استوار کرنا ہے، ان احکام پہ عمل کرتے ہوئے کہ وہ چوری نہ کرے، وہ زنا نہ کرے، وہ جھوٹی گواہی نہ دے، وہ اپنے باپ کی ماں کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کا لالچ نہ کرے، اسے اپنے مانند محبت رکھے اس سے جس طرح اپنے سے محبت رکھتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ 6 کے 6 احکام جو ہیں ان پہ میں نے عمل کیا ہے، میں ایک اچھا انسان ہوں، میں نے جتنے بھی یہ 6 احکام تھے انسانی رشتے کے متعلق، یہ میں نے ان پہ عمل کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہاں پہ انفارچونیٹلی میں آپ کو لے کے چلنا چاہوں گا، یہاں پہ جو سبت کے مخالف ہیں، جو خدا کے احکام کی جو ہے نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ خدا نے سبت کے متعلق نہیں بات کی، اس لیے سبت ہم پہ لازم نہیں ہے۔ جب بھی سوال کلام پر کیا جائے گا، کلام پر اعتراض کیا جائے گا، کلام اس کا جواب دے گا۔ کلام کو سمجھنے کے لیے کلام کی سچائی کو جاننا ضروری ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ضروری ہے، ان تمام احسانی احکام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو خالی کرنا ضروری ہے اگر آپ خدا کے کلام کی سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کا جواب ابھی چند سیکنڈز کے اندر دیکھتے ہیں۔ جب وہ سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اب میں کیا کروں، تو مسیح خداوند نے وہ چاروں کے چاروں احکام اسے بتا دیے، وہ جو خدا کا انسان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ استوار ہونا ہے، جن سے مسیح نے کہا میرے پیچھے چل، تو نے انسان کا انسان کے جو رشتہ تھا، جو حکم تھے، وہ تو مان لیے، اب اپنا رشتہ خدا سے استوار کر دے، جو خدا کے ساتھ جو 4 احکام ہیں ان سے جڑ جا، اور وہ 4 احکام آپ کو پتہ ہیں، جو پہلے 4 احکام ہیں، ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی، اس کو سجدہ کرنا، اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، سبت کا حکم یاد رکھ، سبت کا دن تیرے لیے پاک ٹھہرے، تو اس میں کسی قسم کا بدنی محنت کا کام نہ کرنا، نہ تیرا باپ، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا چھپایا، نہ تیرے نوکر، نہ مسافر۔ یہ وہ 4 احکام ہیں جو انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ استوار کرتے ہیں، اور خدا نے یہ کہا کہ اب پھر تم میرے پیچھے چل۔ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اب اپنا رشتہ خدا سے استوار کر لے۔ خدا کو یہ بتانے کی آپ کو بار بار ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ خدا سے کیسے استوار ہونا ہے، وہ آپ کو بتا چکا ہے۔ اور جب بھی جو ہے مسیح خداوند سے یہ پوچھا گیا، اس نے ہمیشہ کہا کہ حکموں پر عمل کرو۔ یوحنا 8 باب اس کی 31ویں اور 32ویں آیت میں اس نے بتایا کہ اگر تم اپنے آپ کو مسیح کے شاگرد، سچے شاگرد ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کے حکموں پر عمل کرو۔ مسیح ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، میرا اور آپ کا خدا بنی اسرائیل کا بھی خدا ہے۔
یا تو آپ بنی اسرائیل کے خدا کو اور اپنے خدا کو علیحدہ کرتے ہیں، اور اگر آپ ایک ہی خدا مانتے ہیں تو اسی خدا نے جو حکم دیے، جو ازل سے ہے اور جو اب تک رہے گا، یہ وہی حکم ہے جو بار بار خدا کہتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو۔ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر، ان کو یہ تعلیم دو کہ ان تمام حکموں پر عمل کریں۔ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی تمام ان سوچوں کو، اپنی ان تمام تعلیمات کو جو انسانی تعلیمات کے مطابق ہمیں پہنچی ہیں، ان کو علیحدہ کرتے ہوئے صرف اب اس کلام مقدس کو اپنا استاد بنائیں اور اسی کلام مقدس سے جو ہے آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ کلام مقدس آپ کو سکھائے گا یا آپ کو بتائے گا کہ خدا آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ بائبل بار بار یہ بتاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ انویسٹیگیٹ کرو، جو بھی کوئی آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے اس کو پوری اس کی تحقیق کرو۔ آپ کے پاس ٹائم جو ہے اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہے۔ خدا نے آپ کو 1440 منٹ دیے ہیں ایک دن کے اندر۔ انصاف کریں کہ آپ ان 1440 منٹوں میں سے کتنے منٹ خدا کے لیے صرف کرتے ہیں۔ آپ 1440 میں سے 40 منٹ بھی جو ہے خدا کو نہیں دے پاتے۔ آپ جلدی جلدی خدا کا کلام کھولتے ہیں اور اس کے بعد بند کر دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خدا کی تمجید کر لی۔ اپنی زندگیاں خدا کو دیں، یہ 1440 منٹ کا انصاف کریں۔ خدا آپ کو برکت دے گا۔ ہم شکر کرتے ہیں خدا کا کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اپنا کلام دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی وجہ سے برکت حاصل کر سکیں۔ بے شمار اور پوائنٹس ہیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ مسیح از دا سیل آف دا پروفٹس ہیں، جو کہ دوسری اقوام یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کا رسول سیل آف پروفٹ ہے۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ مسیح از دا سیل آف دا پروفٹ۔ یہ دانیال نبی کی کتاب 9واں باب اس کی 24 سے 16ویں آیت آپ کو بتاتی ہے کہ مسیح ول بی دا سیل آف دا پروفٹ۔ مسیح خداوند خود جو ہے مکس 12 باب اس کی پہلی 8 آیات میں آپ کو بتاتا ہے He is the seal of the prophet, He is the everlasting۔ یوحنا 6:27 میں آپ کو بتاتا ہے، یہ کلام مقدس بڑے واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ جو اس کے نبی ہیں، جو اس کے رسول ہیں، جو اس کے نام لیوا ہیں، ان پہ افسون، ان پہ جادوگری، ان پہ یہ شیطانی قوتیں جو ہیں وہ اثر نہیں دکھا پائیں اگر وہ سچے دل کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر اقوام کے جن کو وہ نبی کہتے ہیں ان پہ افسون ہوتا ہے۔ بائبل کے مطابق، بائبل کے خدا کے مطابق اس کے سچے بندے پر یہ قوتیں اثر نہیں کریں گی، اور وہ اقوام جو اپنے اپنے نبیوں کو لیے پھرتے ہیں، انہی کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان کے اوپر اثر کیا ہوا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، مسیح خداوند سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، جو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں تو خود نہیں پتا کہ ہمارا کیا بنے گا، اور یہ ان کی کتابیں جو ان سی ہیں بڑے واضح طور پر یہ بتاتی ہیں۔ اگر کبھی ہمیں موقع ملا
کہ ہم ایک تقابلی جائزہ پیش کریں تو اس میں ہم بتائیں گے کہ کہاں پہ کیا چیز ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے نام پہ جھکیں، اسے سجدہ کریں، وہ ہمارا خدا ہے۔ خدا ان سب کو جو اس کے نام پر جھکتے ہیں، جو اس کے کلام کو سنتے ہیں، اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آتے ہیں، جو اس کے حکم ہیں اسے اپنی زندگیوں میں پیوست کرتے ہیں، اس آئین پہ چلتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا آئین ہے۔ خدا ان سب کو برکتوں پر برکتیں دے، اور ان کو جو کہ اپنے آپ کو کلام کی طرف متوجہ نہیں کر رہے، دنیاوی باتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، انہیں اس عذاب سے جو تیار ہے خدا کا بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔